أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے کئی دروس میں فتنوں کے دور میں نجات کا راستہ کیا ہے اور فتنوں سے بچنے کے لیے، فتنوں کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے ایک انسان کو دنیا میں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے قرآن و سنت میں ہم کو کیا رہنمائی ملتی ہے. ایک ایک کر کے کئی فتنے ہم نے دیکھے اور آج آخری چیز اس سلسلے میں ایک چیز رہ گئی ہے، اس کے بعد پھر ہم حل کی طرف جائیں گے. اس کا علاج کیا ہے، حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے. ایک بہت بڑا فتنہ جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، یہ عمومی فتنہ نہیں ہے جو ہر زمانے میں رہا ہو، جیسے مال کا فتنہ ہے، عورت کا فتنہ ہے، یہ ایسے فتنے ہیں جو ہر زمانے میں ہر علاقے میں ہیں. لیکن ایک فتنہ ہے جو صرف آخری زمانے میں ہوگا لیکن بہت بڑا فتنہ ہوگا. وہ کون سا فتنہ ہے؟ دجال کا فتنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة اکبر من فتنة الدجال. کوئی فتنہ ایسا نہیں تھا، نہیں ہوا اور نہ ہوگا. کوئی بھی فتنہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا حتی تقوم الساعة، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اکبر من فتنة الدجال، جو دجال کے فتنے سے بڑا ہو. کوئی فتنہ نہ آج سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد قیامت تک کبھی ہوگا جو دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا ہو. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اسی کے قریب امام مسلم نے بھی الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ بات روایت کی ہے. حدیث نمبر 2946 پر ہے اور مسند احمد میں 14112 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت تک کے آنے والے تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہوگا. سارے فتنوں میں سب سے بڑا. کیوں؟ اس لیے کہ دجال کے پاس دجال ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. شروع میں وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اللہ کی طرف سے اسے امتحان کے طور پر ایسی قوت ملے گی کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا اور لوگ اس کی طرف جائیں گے. یہ بہت سخت آزمائش ہوگی جس سے بہت کم لوگ بچ پائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع بالدجال فلین عنہ، کہ جو دجال کے بارے میں سنے فلین عنہ، وہ اس سے دور ہی رہے. من سمع بالدجال فلین عنہ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وهو یحسب انہ مؤمن فیتبعہ. اللہ کی قسم، ایک آدمی دجال کے پاس آئے گا اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوگا کہ میں مومن ہوں. اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی اپنے ایمان کے بارے میں، میں تو پکا مومن ہوں. لیکن دجال کے پاس جاتے ہی اس کا حال بدل جائے گا. فیتبعہ، اس کے پیچھے لگ جائے گا، اس کی باتوں میں آ جائے گا اور اس کو دیکھ کر اس کے پیچھے ہو جائے گا، اس کو فالو کرنے لگے گا. کیوں؟ مما یبعث بہ من الشبہات، اس لیے کہ اس کے پاس شبہات کی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر انسان کنفیوز ہو جائے گا، شبہے میں پڑ جائے گا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ، آدمی سوچتا ہے نہیں میں نہیں ہوں گا، ہر آدمی ایسی سوچتا ہے. ویسی جسے آدمی سوچتا ہے میں نہیں مروں گا، ہر آدمی اس کو آج نہیں مروں گا میں، لیکن موت اس کو آتی ہے. جبکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ آج تھوڑی، آج نہیں مرنے والا میں،
آئے گی، بڑھاپا ہوگا، جب وقت آئے گا موت آئے گی، لیکن موت آتی ہے اچانک. تو انسان اپنے بارے میں غفلت میں ہوتا ہے، اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے. دین کے معاملے میں کبھی بھی انسان کو اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو محتاط ہونا چاہیے، ڈرنے والا ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. بے فکر آدمی نہیں. تو دجال کا جب فتنہ ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ قریب مت جاؤ، اس لیے کہ کوئی آدمی اس کے قریب جائے گا اور وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا، اسے اپنے ایمان پر اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا، مجھ کو نہیں بھٹکا سکتا ہے، میں پکا مومن ہوں. لیکن جیسے اس کے قریب جائے گا، اس کی باتوں میں آئے گا، اس کی چیزیں دیکھے گا جو شبہ پیدا کرنے والی ہے دین میں، اور آدمی اپنے دین کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جائے گا. تو اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4319، حدیث صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدجال اعور العین الیسری، دجال بائیں آنکھ کا کانا ہے. بائیں آنکھ اس کی کیا ہے؟ خراب ہے، ایک آنکھ والا ہے، وہ دو آنکھ والا نہیں. زبردستی اس کو فری میسن سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، لیکن وہ بھی فتنہ ہے، وہ بھی مصیبت ہے، لیکن یہ الگ ہے. وہ ایک انسان ہوگا. وہ کون ہوگا؟ انسان ہوگا. کہا کہ الدجال، آج نیا فتنہ ہے کہ یہ بھی ہے، وہ خود اپنی ذات میں ایک فتنہ ہے. کیا ہے؟ محمد حسین یا حسین خان، کیا ہے نام؟ ہاں، ایک مستقل فری میسنز کے بارے میں الومناٹی اور اس طرح کی باتیں کہہ کے دجال انسان نہیں، وہ سسٹم ہے. یہ خود اپنی ذات میں ایک غلط بات ہے. اس طرح سے کہنا کہ دجال کوئی شخص نہیں ہوگا، وہ ایک سسٹم ہوگا، امریکہ، فرانس اور یہ. حدیث میں جیسا ہے نا کہ اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا. لوگوں نے کہا دیکھو امریکہ فرانس تو کافر دونوں جوڑ دو، ایسا ہوتا ہے. کتنا دن میں اتنی محنت کتنی کرتے لوگ. اور بعض اوقات عالموں کو بھی ذہن میں نہیں آتا اس طرح سے، گوگل والوں کے ذہن میں آتا ہے. تو دجال ایک شخص ہو سکتا ہے اس کا کوئی سسٹم ہو، لیکن وہ سسٹم کا نام نہیں ہے دجال، بلکہ دجال کیا ہے؟ ایک شخص ہوگا. وہ کسی گورنمنٹ کا نام نہیں ہے، وہ کسی سیکرٹ سوسائٹی کا نام نہیں ہے، الومناٹی، ان کا نام نہیں ہے دجال. دجال ایک شخص ہوگا. تو کہا کہ الدجال اعور العین الیسری، بائیں آنکھ اس کی کیا ہوگی؟ خراب ہوگی، یعنی کانا ہوگا ایک آنکھ سے. جفال الشعر، لمبے گھنے بالوں والا ہوگا. اب کون سی کنٹری ہے بال ایسی سسٹم ہے بالوں والا؟ جفال الشعر معه جنت و نار، اس کے ساتھ جنت اور جہنم دونوں ہوگی. اس کی اپنی جنت، اس کی اپنی جہنم. فنارہ جنہ و جنتہ نار، اس کی جو آگ ہوگی وہ جنت ہوگی، باغ ہوگی، اور اس کا جو باغ ہوگا وہ آگ ہوگا. یعنی جو اس کی جنت میں گیا وہ جہنم میں جائے گا. ظاہر کے اعتبار سے وہ جنت دکھائی دے رہی، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ کیا ہوگی؟ جہنم کی آگ. جو اس کو مان کر اس جنت میں گیا، کیونکہ ماننا پڑے گا نا، فری میں تھوڑی ملے گا انٹری، اس کو ماننا پڑے گا. تو اس کو ماننے کے بعد وہ اپنی جنت میں ڈالے گا. جو اس جنت میں جائے گا اللہ کی جہنم میں جائے گا. جو اس کی آگ میں جانے کے لیے تیار ہو جائے، میں اپنے دین سے نہیں ہٹتا، اس کو آگ میں ڈالے گا، سزا دے گا. جو اس آگ میں جائے گا چاہے دنیا میں ہلاک ہو جائے، اللہ کے یہاں کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں جائے گا. تو اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی، یہ مطلب اس کا ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے الفتن و اشراط الساعہ میں، اور حدیث نمبر 2934. تو معلوم ہے کہ اس کے پاس اتنا پاور ہوگا کہ جنت جہنم لوگوں کو دے گا، لوگوں کو جنت اور جہنم پیش کرے گا. اگر تم نے مانی جنت، نہیں تو جہنم، تو ربوبیت کا وہ دعویٰ کرے گا، میں تمہارا رب، اور لوگ اس کی بات کو مانیں گے.
خصوصاً جب کہ ریسورسز کم ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں کسی کی بھی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے سیلاب آ جائے، قحط سالی آ جائے، یا اسی طرح سے زلزلہ آ جائے، یا کچھ حالات ایسے بن جائیں، یا مان لیجیے لاک ڈاؤن ہو جائے، ایسے وقت میں کوئی آدمی کہے یہ میری طرف سے کھانے کی چیز ہے لیکن میں جو بولتا ہوں وہ منتر پڑھنا پڑے گا، تو گھر واپسی کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے. فقر فاقے میں، تنگی میں، مصیبت میں، پریشانی میں انسان اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ڈر کے حالات میں آدمی دین کو چھوڑ دیتا ہے. تو بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور اس وقت میں وہ لوگوں کو وعدہ کرے گا جنت کا اور خوف دلائے گا جہنم سے. جو اس کی بات مانیں گے جنت میں جائیں گے، لیکن وہ اصلی جنت نہیں ہوگی، تو اللہ کے یہاں جہنمی ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. امام مسلم نے الفتن و اشراط الساعہ میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2934. تو یہ کل ملا کے 10 ہم نے فتنے دیکھے. اور فتنہ آزمائش کا نام ہے. آزمائش عذاب تک لے جاتی ہے، کیونکہ فیل ہونے کے بعد کہاں جاتا آدمی؟ جہنم میں. گمراہ ہوتا ہے اور گمراہی کا نتیجہ جہنم ہوتا ہے. تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان فتنوں سے نجات کیسے، حفاظت کیسے ہم فتنوں میں گرفتار ہونے سے، مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ، شیطان کا فتنہ، نفس کا فتنہ، عہدے کا فتنہ، دجال کا فتنہ، اور اسی طرح سے اور جتنے سارے فتنے ہیں، ان سے اپنے آپ کو ہم کیسے محفوظ رکھیں، کیسے اپنے دل کو بچائیں گمراہی سے، اپنے آپ کو کیسے سنبھالے رکھیں. نمبر 1 سب سے بڑی چیز جو انسان کے لیے دنیا میں ثبات کا ذریعہ بنتی ہے، ثابت قدمی کا ذریعہ بنتی ہے، وہ ہے ایمان، قوت والا ایمان اور توحید کا اہتمام. اس کے بغیر ثبات نہیں ہے، اس کے بغیر جماؤ زندگی میں نہیں ہو سکتا ہے. بغیر ایمان کی قوت کے، اور ایمان کی قوت کے ساتھ توحید والا ایمان، خالی اللہ کو مانتا ہی سا نہیں، اس کا ایمان کیسا ہو؟ اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہو، اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانتا ہو، توحید کا عقیدہ اس کے دل میں پکا ہونا چاہیے. اللہ رب ہے، کوئی رب نہیں. اللہ معبود ہے، کوئی معبود نہیں. اللہ ہی نجات دے سکتا اور کوئی نہیں. اللہ ہی مدد کر سکتا اور کوئی نہیں. اللہ کی مصیبت اللہ ہی ہٹا سکتا اور کوئی نہیں. یہ جب دل میں بیٹھا ہوا ہو، ذہن میں ہو، تو پھر انسان کو فتنے اپنی طرف مائل نہیں کرتے. جو آدمی مثال کے طور پر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ آدمی خیانت کرے گا. اس کا احساس اگر ہو اور اللہ پکڑ سکتا ہے، اور اللہ مجھ کو دیکھ رہا میں چوری کر رہا ہوں، وہ آدمی نہیں کرے گا چوری، خیانت. یا کوئی آدمی دیکھ رہا ہے کہ CCTV ہے، وہ غلط کام کرتا ہے نہیں، کیونکہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ یقین اس کو گناہ سے روک دیتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، CCTV تو سزا نہیں دے سکتا، خالی عزت خراب ہوگی. لیکن اللہ رب العالمین کیا عزت تو خراب ہوگی لیکن اس کی سزا بھی ہے. یہ استحضار انسان کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیتا ہے. تو توحید جب تک کہ صحیح نہیں ہو، ایمان جب تک کہ قوی نہ ہو، انسان فتنوں سے بچ نہیں سکتا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ فتنوں سے بچانے والا اللہ ہے. یہ ایمان کی قوت ہے جس کی برکت سے اللہ انسان کو بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایک قول ثابت کی بنا پر، ایک پکی مضبوط بات کی بنا پر، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے. اب غور کریں کیا بات کیا کہی جاتی ہے. یثبت اللہ، تو خود جمے گا نہیں، خود فتنوں میں ٹک پائے گا نہیں، میں نہیں. کون؟ اللہ رب العالمین. اللہ جماتا ہے. اللہ ہم جمیں گے کچا پکا جمیں گے، اللہ جمائے گا مضبوط جمائے گا. یثبت اللہ، لیکن کس کو جماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ان کو جماتا ہے جو ایمان لائے. لیکن خالی ایسا ایمان ان کا نہیں تھا کہ ہم اللہ ہے نا مانتے ہم، ایسا نہیں.
بالقول الثابت، ایک ایسے قول کی بنا پر جو بہت پختہ قول ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کہ ایسا ایمان جو ایمان توحید والا ہو، ایسا ایمان جو توحید والا ہو. ایسا نہیں ہاں اللہ بھی ہے نا، مانتے نا، اللہ کو بھی مانتے لیکن بابا بھی ہے. ہاں بابا بھی ہے اور اللہ بھی ہے، ایسا ایمان. تو اللہ کو تو مانتا نا، میں کون بولا نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا نا، پر بابا بھی تو ہے نا. ہاں بابا اللہ کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا دنیا کا. لیکن اولاد کون دیتا؟ بابا. بابا کو اللہ نہیں دیا ہے، اپنی طرف سے نہیں لایا. وہ کون دیا ان کو؟ اللہ ہی دیا. تو اس طرح کا عقیدہ اگر کسی کا ہے تو توحید والا نہیں ہے. ایسا اللہ کو مان کے فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے خصائص بندوں کو دے دیے، اللہ کی قدرت کے اعتبار سے، اللہ کی عطا کے اعتبار سے، اللہ کی عبادت کے اعتبار سے سارے بندوں میں تقسیم کر دیا اس نے. توحید نہیں ہوگی. بالقول الثابت، ایسا ایمان والا جو پختہ بات زبان سے بولتا اور اس پر جمع ہوا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کہاں جمع تھا اللہ تعالیٰ؟ دنیا میں بھی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وہ فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. خالی دنیا میں نہیں جمع تھا، آخرت میں بھی جمع تھا. اسی لیے جب قبر میں فرشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کو من ربک ما دینک من نبیک، اس وقت میں وہ اللہ تعالیٰ، حدیث میں ہے اگر اللہ اس کو ہدایت دیں تو وہ جواب دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے تو وہ جواب دیتا ہے. رٹنے والا معاملہ نہیں ہے، ڈٹنے والا معاملہ ہے. یاد رکھیں گے اس کو. ہاں رٹ لیا میں نے، سارے جواب آتے میرے کو. نیند میں سے اٹھا کے پوچھو، نیند میں سے اٹھا کے آئے گا. فرشتے جب اٹھائیں گے نا تب آنا چاہیے. چاچا نانا دادا اٹھا رہے، اس سے نہیں. فرشتے کو دیکھتے ہی سمجھ میں آئے گا، اور وہ پیار سے نہیں پوچھتے. علماء نے کہا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ پیار سے نہیں پوچھتے ماں رب. تو آدمی ان کو دیکھ کے اس کی حالت کہ فرشتے ہیں، کیونکہ وہ امتحان کی گھڑی ہے. وہاں قبر کا فتنہ ہم کو پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا نا، کہ اللہ قبر کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگ. تو وہ فتنہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے، پوچھا جاتا اس سے. وہاں کون جمے گا؟ زمین کے نیچے کون جمے گا؟ جو زمین کے اوپر جمع تھا. قبر میں کون جمے گا؟ جو قبر کے باہر جمع ہوا تھا. تو یہاں اگر اس پر جمع ہوا ہے میرا رب تو اللہ ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی. استقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھے چلتے رہنا، دائیں بھی نہیں مڑنا، بائیں بھی نہیں مڑنا، نہ اس گارڈن کی طرف نہ اس گارڈن کی طرف، سیدھے جانا. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. ہمارا رب اللہ کا مطلب ہم کو پیدا کرنے والا اللہ، ہم کو رزق دینے والا، ہم کو شفا دینے والا، ہم کو ہدایت دینے والا، ہمارے مسائل حل کرنے والا اللہ ہی ہے. سب اللہ کرتا ہے. ادھر ادھر کیوں جائیں؟ ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے آگے جھکیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ سے جڑیں گے، اللہ کی طرف دوڑیں گے، کسی اور کی طرف دوڑتے نہیں. ہم فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. تو ایسا ایمان جو توحید والا ایمان. کیوں؟ اس لیے کہ شرک والا ایمان فائدہ نہیں ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کو ملنے نہیں دیا، شرک کو ملنے نہیں دیا، انہی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے. تو فتنوں سے امن کس کے لیے ہے؟ عذاب سے امن کس کے لیے ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان میں ظلم ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اپنے ایمان میں شرک کو ملنے نہیں دیا. ان لوگوں کے لیے امن ہے، یہ امان میں ہے، یہ سیف ہے، فتنوں سے بھی اور فتنوں کے برے انجام عذاب سے بھی. لیکن ان کے برعکس دوسرے لوگ کون؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. لیجئے یہ بھی ایک ایمان ہوا. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان میں کہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے. کون؟ مکہ والے.
ان میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ، لیکن حال یہ ہے کہ پھر بھی انجام کے اعتبار سے مشرک کے مشرکی ہیں۔ کیا فائدہ ہوا ایمان کا؟ معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے، ایسا ایمان جو شرک سے پاک ہو، توحید والا ایمان، توحید والا ایمان ضروری ہے۔ تو فتنوں سے نجات کے لیے دنیا میں آپ دیکھیے، مثال کے طور پر بچہ بیمار ہوا، یہ ڈاکٹر اے، ڈاکٹر بی، ڈاکٹر سی، اگر اچھا نہیں ہوا، رشتہ داروں نے کہا کہ ایک کام کرتے نا، آپ فلانے بابا کے پاس جائیں گے، حاجی ملنگ جائیں گے، فلانے بزرگ کے ساتھ جائیں گے، فلاں کے پاس جائیں گے۔ اب اگر اس کا ایمان قوی ہو، توحید والا ہو، اللہ کی عظمت کو جانتا ہو، بولے گا نہیں، بیماری اللہ نے بھیجی ہے، شفا بھی اللہ دے گا، اور حدیث میں ہے کہ دوا کرو، میں دوا کروں گا اور دعا کروں گا تاکہ دوا میں بھی اثر ہو۔ بابا کے پاس جائیں گے نا، بابا کے پاس نہیں جائیں گے، کیونکہ بابا شفا دیتے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو کسی ایسے کو پکارے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا؟ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے۔ میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکاروں گا۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یا مخلص لہ الدین، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو پورے خالص اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتا، بابا لوگوں کو نہیں پکارتا، میں بابا کو نہیں پکاروں گا، میں اللہ کو پکاروں گا، دعا کروں گا اور صبر کروں گا۔ بچے کو کچھ ہو گیا تو مر گیا تو بھی چلے گا، یہ آدمی ہے، یہ مرد ہے، یہ مرد ہے، بچہ مر جائے چلے گا، لیکن میں شرک نہیں کروں گا۔ اور میں جانتا ہوں ایسے آدمی کو جس نے ایسا بولا تھا جب اس کو رشتہ داروں نے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس کہ جائیں گے تھوڑا یہ بھی ٹرائی کرو، مر گیا چلے گا، میں شرک نہیں کروں گا، کیونکہ مر جانے سے آدمی جہنم میں نہیں جاتا، شرک کرنے سے آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا۔ مرنا تو سبھی کو ہے، ایک دن مریں گے کہ نہیں؟ سب مرے، تو مرنا تو ہم کو ہے، لیکن شرک کر کے جینا اس سے اچھا ہے کہ مر جانا۔ شرک کر کے جینے سے اچھا ہے کہ آدمی توحید پر مرے، یہ ایمان ہونا چاہیے، ورنہ آدمی ڈگمگ ہو جاتا۔ توحید اگر پکی رہی تو آدمی نہیں کرے گا ایسا، آدمی جمع رہے گا اس کے اوپر، ورنہ آدمی اکثر پھسل جاتا عین جمنے کے وقت پہ۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، تو شیطان سے بچنے کے لیے اور ساری مصیبتوں سے، فتنوں سے بچنے کے لیے پہلی چیز یہ کہ بندے کا تعلق اللہ سے صحیح ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنے والا ہو، اللہ پر اعتماد کرنے والا ہو، اور اس کا ایمان توحید والا ہو۔ نمبر 2، اہل علم کی ماتحتی، یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کو بعض اوقات جو بھی گمراہیاں آتی ہیں ان گمراہیوں سے بچنے کے لیے اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ آج کیوں کسی کے بھی پیچھے چلا جاتا ہے؟ بولے کیا بابا ہے زبردست، جیب میں سے نکالتے، کچھ نہ کچھ پیسے نکلتے اس میں سے، جیب میں سے فلانا ہے وہ راکھ دیتے، اس میں سے منہ میں سے ان کے سونا نکلتا۔ ایسے بھی بابا لوگ تھے انتریامی، منہ میں سے اس کی کیا نکلتا؟ سونے کی چیز نکلتی، یوں 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 کرے گا پھر نکلے گا سونا اس کے منہ میں سے۔ یہ جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ بھی پیسہ دیں گے اس کو، سونے کی چیزیں دیں گے، نوٹ دیں گے، حالانکہ ایسے لوگوں کے باہر ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، چندے کا ڈبہ، یہ سب ایسے لوگ جو ہیں یہ ٹرکری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کون پہچانتا ہے ان کو؟ علماء جانتے ہیں، علماء کو معلوم ہوتا ہے کون گمراہ ہے اور کون صحیح آدمی ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے
کوئی بھی اس کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو لے کے جا سکتا ہے. علم ہونا چاہیے، صحیح غلط کی پہچان ہو اس کی. لیکن ہر آدمی اتنا سمجھدار ہوتا نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ سمجھدار کے تابع رہے، کہ وہ اہل علم کی ماتحتی میں رہے، کہ وہ پہچانتے ہیں کہ کون گمراہ ہے، کون ہدایت والا ہے، کون صحیح بات بول رہا ہے دلیل کی بنا پر، کون بات کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے. اہل علم کی ماتحتی ایک آدمی کو محفوظ کر دیتی ہے. ایسے علماء جو قرآن و سنت اور سلف کے منہج پر ہوں، ایسے علماء کے تابع ہو جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا. اللہ تعالیٰ علم دے دینے کے بعد تم سے یوں ہی چھین نہیں لے گا. ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم. بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو چھینے گا تم سے علماء کے چھیننے سے. علماء اٹھا لے گا، علم بھی اٹھا لیا جائے گا. کیونکہ کتابیں جامد ہیں، کتابیں خاموش ہوتی ہیں. کتاب 10 بار ایک ہی بات پوچھے گا، وہی بات بولے گی. لیکن عالم اس کتاب کے علم سے برابر استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ جو چیز ہے وہ کتاب میں نہیں ہے. بھئی یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، اس میں غور کر کے نئے آنے والے مسائل کا حل بتانا کتاب کر سکتی نہیں. کتاب وہ جو ایک جواب ہے اس کا ایک ہی جواب رہے گا. آپ رات میں نکال کے دیکھے، بولے نہیں صبح دیکھتا ہوں. صبح دیکھے آپ نے، ہاں دھوپ میں دیکھے، چھاؤں میں دیکھے آپ نے، سردی میں گرمی میں، وہی جواب دے گی کتاب. لیکن عالم ہے، عالم کے سامنے دلائل ہوتے ہیں اور وہ دلائل میں غور کر کے فلاں سال میں فتنہ آیا، اس کے 10 سال بعد فتنہ آیا، اس کے اور 10 سال بعد فتنہ آیا. اسی قرآن میں، اسی سنت میں وہی کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں میں غور کر کے ان فتنوں کا رد کرتا ہوں، لوگوں کو رہنمائی دیتا ہے. یہ جو استنباط ہے یہ عالم کے قلب میں ہوتا ہے، یہ جو صلاحیت ہوتی ہے. پھر آدمی دیکھتا ہے اس آدمی کا مسئلہ الگ ہے، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، کہ آدمی اگر روزے کی حالت میں ہو تو بیوی کو بوسہ دے سکتا کیا؟ آپ بولے ہاں. تھوڑی دیر کے بعد آئے دوسرا، بولا اگر آدمی روزے کی حالت میں ہو تو بوسہ دے سکتا؟ نہیں. تقدیم و تاخیر اس میں نہیں دے سکتا، دے سکتا. صاحب دیکھنے ایک دوسرے، مسئلہ ایک جواب انیک. ہاں ایک مسئلہ ہے لیکن جواب کیا ہے اس کے؟ تو ایک ہی مجلس میں ہو سکتا ہے دونوں کی بار بات ہوئی ہو، اور ایک آیا اور پھر دوسرا آیا، دونوں پوچھ رہے. حضرت اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں تم آپس میں ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھ رہے ہو. بات یہ ہے کہ الشیخ یملک نفسہ، بوڑھا آدمی اپنے اوپر زیادہ کنٹرول رکھتا ہے. جوان آدمی بیوی سے قربت اختیار کیا، پیار محبت سے آگے بڑھتے بڑھتے معاملہ کہاں تک جائے گا؟ روزہ ٹوٹنے تک جمع کر بیٹھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کنٹرول نہیں ہے. لیکن بوڑھا آدمی اگر محبت سے، بیوی بوڑھی ہے اس کو بھی پیار کر لیا، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ بات آگے بڑھے گی نہیں. کیوں؟ سیلف کنٹرول اس کو ہے. اب بتائیے کتاب بیوی کو روزے کی حالت میں بوسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب جو لکھا ہوگا وہ تو یہی ہوگا. اب بوڑھے آگے پڑھا، جوان آگے پڑھا، مسئلہ تو یہی ہوگا. عالم جانتا ہے یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. ایسے کئی مسائل ہوتے ہیں. تو اہل علم جانتے ہیں، اور یہی اصل ہے. علم کی بنیاد اور اصل اس کی یعنی فضیلت یہ ہے کہ علم تفریق کرنا سکھاتا ہے. یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مکی دور الگ ہے، مدنی الگ ہے. فلاں ملک کے حالات الگ ہیں، اس ملک کے حالات الگ ہیں. فلاں انسان الگ ہے، فلاں الگ ہے. ہر چیز میں عورت الگ ہے، مرد الگ ہے، بڑے الگ ہے، بچے الگ ہیں. تفریق کرنے آنا چاہیے، تفریق کرنے آنا چاہیے. اگر نہیں کر سکے تفریق، نقصان ہوتا ہے. سفر میں تھے، کسی کے ایک صاحب کے سر میں چوٹ آ گئی، احتلام بھی ہو گیا. کہا کچھ میرے لیے ہے رستہ غسل سے بچنے کا، کیونکہ سر میں تکلیف ہے، زخم ہے. نہیں کر سکتے ایسا، تم کو غسل کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، نہائے، غسل کیا، زخم خراب اور موت ہو گئی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے اور پورا مسئلہ بیان کیا، آپ نے فرمایا قتلہم اللہ، مار ڈالا انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے. اتنی سخت بات کہی، مار ڈالا. کیوں؟ معلوم نہیں تھا کہ بھئی عام حالات میں انسان کو اگر احتلام ہوتا ہے تو اس کو غسل کرنا ہے، لیکن یہ الگ ہے. اس کے سر میں زخم ہے، اگر یہ غسل کرے، سر پہ سے پانی ڈالے، زخم بڑھ جائے گا. اسلام میں اس کے لیے الگ ہے. یہ جو الگ والا معاملہ ہے یہ علماء جانتے ہیں. کون کرے گا تفریق؟ کی ان لوگوں نے تفریق نہیں کی ہے. اس لیے آپ نے آخر میں کیا کہا؟ اولم یکن شفاء العی السؤال، کیا جہالت کا علاج پوچھنے میں نہیں تھا؟ جہالت کی شفا پوچھنے میں نہیں تھی؟ اگر تم کو نہیں معلوم تھا تو پوچھا کیوں نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر لوگ، اب ان کو مسئلہ تو معلوم تھا نا، بھائی احتلام غسل ختم، مسئلہ پورا پکا مسئلہ یاد ہے مجھ کو. ان کو یہ نہیں معلوم تھا احتلام زخمی غسل نہیں، سر چھوڑ کے باقی دھونا ہے. آپ نے کہا ایسا اس نے کیوں نہیں کیا کہ وہ سر چھوڑ دیتا اور باقی بدن پر پانی بہا دیتا؟ یہ بھی اس کے لیے کافی اچھا ہے. لیکن یہ کس کے لیے تھا؟ زخمی کے لیے. وہ کس کو معلوم تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیے تم؟ پوچھے کیوں نہیں؟ لیکن لوگ کیا کرتے؟ معلوم ہے یہی مسئلہ ہے، کدھر بھی ڈھونڈ میں یہی ملے گا. اس کو نہیں معلوم ہے، عالم کے پاس جانے کے بعد بولتے نہیں وہ الگ ہے یہ الگ ہے. تب سمجھ میں آتا اچھا وہ پوچھے، نہیں تو مرتے تھے. اچھا وہ پوچھے. قوم کیسی ہوتی ہے؟ وہ بالکل مسائل کو رٹی ہوئی ہوتی ہے. عالم جو ہوتا ہے وہ چیزوں میں فرق کرنا جانتا ہے. جب قوم عالم سے آزاد ہو جاتی ہے تو وہی رٹے ہوئے باتیں، آپ دیکھیے جہاد کی آیتیں سب طرف فٹ کرنا، اور فلاں چیز کرنے سے انسان کافر ہو جاتا. کتنے لوگ ہیں کہ ہم لوگ، میرے دادا جان ہیں، نانا جان ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ بولے وہ درگاہ پہ جاتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ وہ گاؤں میں بہت دور کھیڑے پاڑے میں رہتے تھے. تو کیوں؟ کہاں سے تیرے دماغ میں بات یہ آئی؟ بولے ابو طالب کا قصہ میں نے پڑھا نا آج، اور قرآن کی آیت بھی پڑھی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. نبی اور ایمان والوں کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کریں مغفرت کی، جبکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ جہنمی ہے، چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو. کہا کہ میرے ابا ہے لیکن ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے کہ نہیں؟ میں تو چھوڑ دیا ہوں لیکن پوچھنے کے لیے آیا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ درگاہ پہ جاتے تھے. وہ رشتہ دار جن کو کسی نے کبھی بتایا نہیں، اور وہ رشتہ دار جن کو نبی نے بتایا، میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے. جس انسان کو سرے سے کسی نے بتایا نہیں کہ یہ چیز شرک ہے، لیکن وہ اسلام کو مانتا تھا، اس کو آپ کافر نہیں بنا سکتے جب تک کہ اس کو بتاتے نہیں آپ. لیکن آپ دونوں کو کیا کر دیا؟ نہیں کر سکتے. اچھا نہیں کر سکتے کیا؟ تو حدیث میں ایک اور حدیث بتاتا، ذرا یاد رکھو اس کو. وہ کون سی ہے؟ کافر کا وارث مومن نہیں بن سکتا. اسی بھی حدیث ہے کیا؟ وہ جو ساری جائیداد چھوڑ کے مرے نا آپ کے ابا، مغفرت کی دعا تو کر رہے نہیں آپ ان کے لیے، ان کی جائیداد میں آپ کا حصہ نہیں ہے. انہیں نہیں معلوم نہیں تھا ان کو. اب واپس کیا ہو گیا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بولے امام صاحب ایسے ہے، وہ ایسا ہے، فلانا آدمی ایسا ہے، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. اچھا ذبیحہ حلال نہیں اس کا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا ہے. اور تیری جو بہن کا نکاح کیا اس سے وہ، اس کا نکاح حلال ہے، وہ بھی تو وہی عقیدہ رکھتا نا. بولے میں سمجھا رہا ہوں ان کو آج کل، میں جب بھی جاتا سمجھاتا ان کو، آج نہیں تو کل آ جائیں گے. یعنی ان کے لیے یہ قاعدہ، ان کے یہاں جا کے پوری بریانیاں اڑا رہا ہے. یہ لوگوں کا حال ہوتا ہے جو تشدد کرتے ہیں، کیونکہ تشدد ہر جگہ چلتا نہیں ہے. تشدد ہر جگہ چلتا نہیں ہے.
یہاں اور وہ آدمی کبھی باوصول نہیں ہو پاتا ہے. ہلک المتنطعون، غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے. آدمی کو چاہیے کہ علم حاصل کرے. بڑے بڑے علماء ہیں، کہا نہیں، اگر کسی کو معلوم نہیں حکام کے بارے میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، خالی تجوید سے پڑھ دیے تو ہو جاتا کیا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے کافر ہیں وہ لوگ. تو کیا ہوا مطلب؟ یہ صاحب سعودی عرب کے اور جتنے بھی مسلم کنٹریز کے جتنے بھی حاکم ہیں سب کافر ہیں. اچھی بات بتایا بابا، نئی بات معلوم نہیں ہے. اور کیا، اور کون کافر ہے؟ اور وہ جو علماء ان کو مانتے ہیں وہ بھی کافر ہیں. ہاں اب تھوڑا ذرا دم پیدا ہوا نا تیری بات میں. خالی ان کو کافر بنا کے کیا فائدہ، اور تھوڑے اور ہو نا، دل بھرنا تیرا کافر بنا کے. سارے علماء بن باز، ابن عثیمین، فلاں فلاں، شیخ صالح فوزان، سب کافر. اور حاکم بھی کافر. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں شریعت نافذ نہیں کرتے. شریعت نافذ نہیں کرنے سے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. ویسے ہی جیسے اپنے گھر میں شریعت نافذ نہیں کرنے سے تو کافر نہیں ہوا. آپ سوچیں، سلطان جو ہے، امیر رائی ہے اپنی رعایا پر، اور آدمی رائی ہے اپنے گھر پر. ایک ہی حدیث میں آیا ہے فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. ایک حاکم رائی ذمہ دار ہے اپنی حکومت پر، رعایا پر، اور ایک چرواہا وہ رائی ہے اپنے جانوروں پر. ہر آدمی جس کو جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے. ایک غلام بھی رائی ہے اپنے مالک کے مال پر. تو آدمی اپنے گھر پر بادشاہ ہے، اور بادشاہ اپنی پوری رعایا کے اوپر حاکم ہے. تو اگر وہ شریعت نافذ نہیں کر کے کافر ہو گیا تو تیرے گھر میں ٹی وی ہے نا، اور بیوی ٹی وی کا نکاح تیرے سے زیادہ پکا ہے. تیری بیوی کا جو نکاح ٹی وی سے ہے وہ تیرے سے زیادہ پکا ہے. تو ٹی وی نکال، دیکھ تیری بیوی کیا بولتی تیرے کو، تم جاؤ وہ رہن دو، تم نہیں چاہیے. کم سے کم اس کے ساتھ انٹرٹینمنٹ تو ہے. تمہارا کیا ہے، منہ سکھا کے آتے، سکھا کے آتے اور ہم کو تکلیف دیتے. بیوی نہیں مانے گی. ہے تیرے گھر میں شریعت کا نفاذ ہے؟ اگر نہیں ہے نفاذ، شریعت نافذ نہیں ہے تیرے گھر میں، اور منکرات ہیں، حرام چیزیں ہیں، تو باس ہے نا گھر کے اندر، تو بادشاہ ہے کہ نہیں؟ بولتا نا چائے پیتے پیتے، میں تو میرے گھر کا بادشاہ ہوں بھائی. تو اب کہاں ہے تیرے گھر میں دین؟ خالی کھانا پکانے اور دعوت کے حد تک کے باس ہے تو گھر میں، اور باقی چیزوں میں باس ہے نہیں. تو تیری حکمرانی کے اندر اگر حرام چیزیں ہیں تو اپنے گھر میں شریعت نافذ نہیں کر رہا، تو کافر کس سے نہیں ہوا؟ کچھ خاص تو لے کے آیا کہ گرین کارڈ؟ تو کافر کیوں نہیں؟ تب سمجھ میں نہیں آتا ہے، تب اچھا ہوتا ہاں میں سوچا نہیں جاتا ہے. تو علم والا فرق کرنا جانتا ہے کہ ایک انسان اگر شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے. لیکن اگر حرام کو حلال مان لے، استحلال کر لے، اور غیر شرعی چیزوں کو اپنے لیے حلال مان لے، ایسا آدمی کافر ہوتا ہے. استحلال سے کافر ہوتا ہے، ارتکاب سے نہیں. سمجھ میں آیا؟ شراب پینے سے کافر ہوتا نہیں، لیکن بولے شراب حلال ہے تو اب کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. تو حرام چیز کا ارتکاب کرنے سے، شریعت کے خلاف عمل کرنے سے کافر نہیں ہوتا. یہ خوارج کا عقیدہ ہے. آئے گا خوارج کا کورس انشاءاللہ، پورا بہت طویل کورس ہوگا انشاءاللہ تفصیل سے. اوصاف الخوارج اس کے بعد کا کورس وہی ہے. اس کے بعد وہی انشاءاللہ کورس ہمارا ہوگا، خوارج کی کیا علامات ہیں، اور حدیثوں میں، قرآن میں ان کے بارے میں کیا ہے، اور سلف کا اسلام کے بارے میں کیا ہے. تو یہ جو مینٹالٹی خوارج کی ہے کہ حاکم کو، حضرت علی کو کافر بنا دیا. کیا کہا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے کافر. حضرت علی کیسے کافر ہو گئے؟ دیکھو راضی ہو گئے. کس چیز پر راضی ہو گئے؟ کہ دو لوگ تمہاری طرف سے، دو لوگ ہماری طرف سے، حضرت معاویہ کی طرف سے، حضرت علی کی طرف سے، دونوں بیٹھیں گے اور معاملہ اختلاف کو حل کریں گے.
کا یہ خلافت کا معاملہ ہے، یہ دو لوگ بیٹھ کے کیسا فیصلہ کریں گے، اس پہ تو اللہ کا فیصلہ چلے گا، تو جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں یہ سب کافر ہیں، حضرت علی کافر ہیں، حضرت علی کافر، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری نسبت تم سے ویسی ہے جیسے موسیٰ کی نسبت ہارون سے تھی، ہاں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اتنا زبردست مقام ان کو دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، خوارج نے حضرت علی کو کافر قرار دے دیا، ان کے خلاف جنگ کی، فرق نہیں سمجھے۔ ابن عباس گئے اور سمجھایا علی باتا، ان کو بتا ایسا نہیں رہتا ہے۔ دیکھو بیوی شوہر میں جھگڑا ہو تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، اس کی طرف سے ایک، اس کی طرف سے ایک، دونوں مل کے اگر کچھ کریں، صورت نکالیں، اگر ان کی نیت اچھی ہو تو حل نکلے گا۔ تو یہ فیصلہ کیسا کر رہے ہیں، نکاح کا مسئلہ اسلام کا نہیں ہے، وہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، تو بیوی شوہر کے معاملات کو اگر حل کرنے کے لیے ہے تو پھر اس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے ادھر سے ایک اگر ہو سکتا ہے تو وہاں سے کیوں نہیں ہو سکتا، اس کا تو نقصان اور بڑا ہے۔ بیوی شوہر میں اگر اتفاق نہ ہو تو اس کا نقصان کتنا ہے، فیملی کے حد تک ہے، اور تو بڑی شخصیتیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا ایک بڑی جماعت ہے، اگر ان میں اختلاف ہوتا ہے تو نقصان زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس میں یہ کیوں نہیں کر سکتے۔ ابن عباس جا کے سمجھایا، بہت سارے لوگ مانے، بہت سارے نہیں مانے، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، سوئے ہوئے کو جگا سکتے، نہیں سوئے ہوئے کو نہیں جگا سکتے، آپ جتنا آپ ہلائیں گے اتنا آپ ٹائٹ کرتے ہو۔ بس آپ دیکھیں یہ بہت بنیادی چیزیں جس کو سمجھنا چاہیے، فرق نہیں کر پاتے آیا کیسے کہاں اس کو اپلائی کیا جائے۔ اس لیے ایک طبقہ ہے جو اسی خوارج کے روش پر چل رہا ہے جو یعنی گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، اس کا دن بھر کا مشغلہ یہی۔ تو یہ علماء کی ماتحتی میں چلنا یہ مسائل کا بہت بڑا حل ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی نہیں اٹھائے گا کہ علم کو چھین لے، بلکہ علماء کو اٹھائے گا، اور جب علماء باقی نہیں رہیں گے فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، جاہل لوگ باقی رہیں گے، يُسْتَفْتَوْنَ فَيُؤْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، لوگوں سے فتوے پوچھیں گے تو یہ اپنی رائے سے فتوے دیں گے، شیخ پروفیسر وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے، فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے۔ امام البخاری نے، امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ حدیث نمبر 7307، اور مسلم کتاب العلم حدیث نمبر 2673 پر یہ روایت موجود ہے، الفاظ بخاری کے ہیں۔ تو علماء جب نہیں رہیں گے، لوگ کیا کریں گے، ایسے لوگوں کو اپنا سردار بنائیں گے جو علماء نہیں ہوں گے، ادھورے علم والے ہوں گے، جاہل ہوں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، قرآن و سنت کی غلط تعبیر پیش کریں گے، غلط تشریحات کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حسن بصری کا ایک بہت پیارا قول ہے جس کو کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الفتنة اذا اقبلت عرفها العالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل۔ حلۃ الاولیاء میں یہ قول موجود ہے، ان الفتنة اذا اقبلت، فتنہ جب آ رہا ہوتا ہے، عرفها العالم، عالم اس کو پہچان لیتا ہے، فتنہ جب آ رہا ہوتا ہے تو عالم اس کو پہچان لیتا ہے، وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جاہل، اور جب فتنہ جا رہا ہوتا ہے تو ہر جاہل اس کو پہچاننے لگ جاتا ہے، یعنی جب وہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کا سایہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، لیٹیگیشن ہے اس کے اندر، کچھ تو مسئلہ ہے۔ وہ فتنہ آتا، پوری تباہی مچا دیتا، اس کے بعد جاتا تو بولتے بہت بڑا فتنہ تھا۔ عالم کا پہچانتا علامات دیکھ کر، جاہل کا پہچانتا اثرات دیکھ کر، یاد رکھیں گے، عالم کا پہچانتا کیسا پہچانتا، علامات دیکھ کر، اور جاہل کیسا پہچانتا، نقصان دیکھ کے، اثرات اس کے۔ تو عالم کی بات ماننا، کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے، چاہے وہ پڑوس کے ملک کا پیٹے والا ہو، قرآن حدیث کی بولتا نہیں،
بعد میں جیسا اس نے صحابہ پہ تنقید کرنا شروع کیا تو لوگ بولنے لگے یار ٹھیک نہیں لگ رہا, کچھ تو گڑبڑ لگ رہا ہے, فال بگ رہا ہے. لیکن علماء پہلے ہی بول چکے تھے صحیح نہیں ہے. ایسے کئی لوگ ہیں کہ شروع میں لوگوں کو دل لبھانے والی بات وہ لوگ کرتے ہیں, بھائی مجمع جوڑنے کے لیے ڈگڈگی تو بجانی پڑے گی نا, وہ سن کے آتے سے اس کے بعد ان کو جو بولنا ہوتا ہے, جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. عالم پہچان لیتا ہے یہ صحیح نہیں دکھ رہا ہے, اس کی بات صحیح نہیں ہے. یوتھ کلب اچھا ہے نا, کام کتنا اچھا کر رہے ہیں, نوجوانوں کو دین سے جوڑ رہے ہیں, یہ کر رہے ہو, وہ اپنی جگہ ہے. ڈپریشن سے نکالنا, کانفیڈنس پیدا کرنا, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, یہ صرف مسلمان نہیں دوسرے لوگ زیادہ اچھے سے کر رہے ہیں اور زمانے سے کر رہے ہیں, کتابیں ان کی بھی پڑھتے ہیں یہ لوگ. لیکن عقائد کے باب میں گھس گئے, قرآن کی تفسیر کے میدان میں یہ لوگ گھس گئے, اور پھر اوینجر بن کے تفسیر کر رہے ہیں لوگ. پورٹلز, ٹائم ٹریول اور نہ جانے کتنی خرافات اسلام میں لا کے پھر اس کو مدد چاہنے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, صحیح ثابت کرنے کے لیے شیعہ کی کتاب میں سے بھی ملا تو چلتا اپنے ہے, جھوٹی جھوٹی حدیثیں بھی چلتی اپنے کو. تو کوئی آدمی کوئی اچھا کام کرے, اس سے اس کا غلط کام صحیح ہو جاتا نہیں ہو جاتا. کوئی آدمی ہے شراب پی رہا ہے اور آپ کہیں کیا دیکھو شراب پی رہا ہے غلط کام ہے, بولے ارے مسجد میں چندہ دیتے نا, بہت چندہ دیتے ہیں, تو اس کی چندہ دینے سے مسجد میں شراب پینا صحیح ہو جائے گا, اس کا غلط رہے گا. کوئی آدمی مسجد میں قوالی گانے لگے تو اس کی مسجد کی صفائی کرنے سے وہ آدمی صحیح ہو جائے گا, بولے پوری مسجد دھو کے صاف کرتا ہے لیکن قوالی گا رہا نہیں ہے مسجد کے اندر بیٹھ کے, تو اس سے یہ صحیح ہو جاتا کیا؟ تو ہم لوگوں کا ایک مینٹالٹی غلط کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی بتائے یہ چیز غلط ہے فوراً کیا بولتے ہیں, ان کے اچھے کام بھی تو دیکھو نا, ان کے اچھے کام بھی دیکھو. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ سوشل لیول پر کچھ اچھے کام کسی کے ہیں لیکن دین کی تعبیر وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ اس کو ہضم نہیں کر سکتے. اس میدان کی بات ہوگی تو ہم بولیں گے اچھی بات ہے, اس میدان کی بات ہوگی تو اچھی بات نہیں ہے. اور اوور آل دینی اعتبار سے پھر وہ ریجیکٹڈ ہی ہوں گے کیونکہ دینی میدان میں فیل ہوئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ کتنی غیر مسلم آرگنائزیشنز ہیں جو سوشل لیول پہ بہت کچھ کام کرتے ہیں, ڈرگ ایڈکٹس کو چھڑاتے ہیں ان سے ڈرگ, کئی لوگ کرمنلز ہیں جیلوں میں ہیں, جا کے ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں. آپ کیا بولیں گے اچھے لوگ ہیں یہ, ان کی رہنمائی لے کر ہم کو دین پر چلنا پڑے گا. وہ مسلم بھی نہیں, کرسچن مشنریز ہوں گے وہ لوگ. تو دین کے معاملے میں آپ کسی کا بھی فین نہ بن جائیں, اہل علم کے تابع رہیں, اور کسی کا تھوڑی سی خدمت اور تھوڑی سی باتیں سن کے اس پر ایک دم فدا ہو جانا اچھی بات نہیں ہے, بلکہ گہرائی کے ساتھ کسی کا جائزہ لے کر پھر بھی اس کے پیچھے چلنا چاہیے. سالوں سال آدمی کسی میدان میں رہتا ہے, علماء سالوں سال کھپاتے ہیں مدرسوں میں, سالوں سال خدمات دین کی کرتے ہیں, ایک اعتبار پیدا ہو جاتا ہے, اسٹیبلٹی معلوم ہوتی ہے, تب جا کر اس گاڑی میں آدمی بیٹھتا. گوٹ کھڑکڑ ہو رہی گاڑی, کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر جا رہی, بیٹھتے اس میں نہیں بیٹھتے. کیوں؟ کہاں تو لے کے جائیں گے کھائی نے ہم کو, خود تو سیدھا نہیں, ہم لوگ بیٹھیں گے اور کہیں لے کے گر سکتا ہے. لیکن جو گاڑی اسٹیبل ہے آدمی اس میں بیٹھتا ہے. ہاں کوئی آدمی ڈرائیور ہے, چاچا جلدی پہنچا تھا آپ کو, اور ایسا کبھی جا رہا کبھی ایسا جا رہا رکشہ لے کے, آپ بیٹھتے ہو اس رکشہ میں, نہیں چاچا جاؤ آپ خود پہنچے تو بہت بڑا احسان اللہ کا, لے کے مت جاؤ کسی کو. ہم نہیں بیٹھتے اس گاڑی میں. ہم کون سی گاڑی بیٹھتے ہیں؟ ایک دم اسٹیبل گاڑی ہے, ایک دم ٹھیک ٹھاک. اور دین کی گاڑی میں ذرا کوئی سیٹی مارا تو فوراً بیٹھ جاتے ہیں اس کے اندر. ہم اتنے بولے کیوں؟ تو فتنہ جو ہے اس سے بچنے کے لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم متمکن اور اختصاص رکھنے والے اسٹرانگ علماء جو ہیں, سینئر علماء جو ہیں, جو گہرائی کے ساتھ علم رکھتے ہوں, جن کی عمریں اس میدان میں چلی گئی اور جانتے وہ سردی گرمی بارش, ان کی بات کو ہم دیکھیں, ان کے تابع رہیں. یہ نہیں کہ کوئی بھی آ کے ہم کو رہنمائی دے دے اور اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے. سمجھ میری بات؟ یہ دوسری چیز جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ علماء کی, اہل علم کی اور متمکن علماء کی ماتحتی میں چلنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرق کرنا جانتے ہیں. ہم لوگ فرق کرنا جانتے نہیں ہیں. ہم لوگ کون ہیں؟ کاپی پیسٹ.
یا ایک نسخہ دیکھا ویسی جیسے دوا کے معاملے میں کوئی کرے، ارے دیکھ اس سے دکھنے کی دکھ رہی، ہاں یہ اس میں دکھ رہا ہے ہیڈ ایک، ہاں ہیڈ ایک کون سا ہے، مائیگرین کا ہے یا کس وجہ سے ہو رہا ہے، کیا ہے، سر ٹیومر کی وجہ سے دکھ رہا، مائیگرین کی وجہ سے دکھ رہا، چشمے کی وجہ سے دکھ رہا، ایسیڈیٹی کی وجہ سے دکھ رہا، کاہے کی وجہ سے دکھ رہا بھائی، یہ ورٹیگو ہے، اس کو کیا پرابلم کیا ہے اس کا؟ تو سر کے درد کی کوئی بھی دوا دے سکتا، آپ کھائیں گے؟ نہیں کھاتے آپ، بولے بھائی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، کچھ بھی نکال کے جیب میں سے مت دے لو، میری دوا کھاؤ آپ ایک دم صحیح ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے، سر ایک دم صحیح ہو جائے گا آپ کا، نہیں کھاتے آپ ایسا، کیوں؟ ایکسپرٹ، دنیا میں ایکسپرٹ اور دین میں نہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں، اور انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اور انشاءاللہ قریب ہی یہ ختم ہونے کے بعد فوراً انشاءاللہ ایک نیا کورس ہم شروع کریں گے سلسلہ، اور بہت ساری باتیں اس میں ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھی شاید نہیں ہوگی، کسی نے پڑھی بھی ہوگی، لیکن بہت ساری باتیں اس میں ایسی ہیں جو نئے سرے سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ خوارج کا فتنہ کتنا بھیانک، اور اس بارے میں جتنے دلائل ہیں عموماً تقریباً ایک جگہ آپ کو انشاءاللہ ملیں گے، لہٰذا ہم دیکھیں کیونکہ قیامت تک وہ فتنہ رہنے والا ہے، اور دجال کے ساتھ آخری طبقہ خوارج کا رہے گا، خوارج اتنے بھیانک ہے وہ دجال کے ساتھ بھی ہوں گے، اس کے لیے اس بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائیں، اور دین کا گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں۔